دجال کے حوالے سے پورا چیپٹر صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ ضرور پڑھیں۔ صحیح مسلم میں دجال کے آنے سے لے کر دجال کو مارے جانے تک کا ذکر موجود ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گا، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 70,000 یہودی سبز چادریں اڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب ساتھ ہی جو ہے ملتا ہے ہمیں صحیح مسلم میں کہ دجال جب آئے گا تو باقاعدہ اس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہوگی کہ وہ زمین سے سبزہ اگائے گا اور آسمان سے بارش نازل کرے گا، اور ایک شخص کو تو وہ پبلکلی جو ہے اسے قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ باقاعدہ اس کو جو ہے صحیح مسلم میں آتا ہے آرا چلائے گا اس کے درمیان اور اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو کہے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر زندہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا پوچھے گا کیا تو اب بھی مان لاتا ہے کہ میں رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ اب تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ تو دجال جو ہے وہ اس سے پوچھے گا تجھے یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ کہے گا میرے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی تھی کہ ایک شخص آئے گا جو یہ کر کے دکھائے گا، اور ایک شخص، ایک مومن اس کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ اب اس کی پریڈکشن یعنی کہ رسول اللہ سے ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں وہ جو ہے پہلے عیسیٰ ابن مریم دکھائے گئے ایک ولیے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم دو شخص کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور پھر مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ سیم اسی حالت میں ایک اور شخص ہے، انتہائی بری شکل ہے، اور جو ہے اس کو بھی سیم اسی حالت میں دو شخص جو ہے نا وہ ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ بھی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ رسول اللہ کو دکھایا گیا، باقاعدہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال بھی جو ہے نا گیلے ہوں گے، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اسی حلیے میں دکھایا گیا کہ انتہائی خوبصورت شخص، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پہلے عیسیٰ ابن مریم دکھائے گئے یعنی کہ اصل مسیح تھے، اور بعد میں جو ہے نا جھوٹا مسیح یعنی کہ کذاب دجال دکھایا گیا۔ اب ان میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو خوبصورت نوجوان ہے، اور یہ جو بری شکل والا ہے یہ دجال ہے۔ اور یہ بات محدثین نے اس کی جو ہے نا تفسیر یہ کی ہے کہ وہ کعبے کے باہر یعنی کہ طواف کر رہا ہوگا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم دجال کے مقابل ہوں گے؟ جی عیسیٰ ابن مریم ہی دجال کا مقابلہ کریں۔ اس سے پہلے مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ آتا ہے حدیث میں کہ 7 سال جو ہے نا عمر دے گا، 7 سال کے بعد ان کو اٹھا لے گا۔ تو دجال کا مقابلہ وہ نہیں کریں گے، دجال کا جو ہے مقابلہ وہ عیسیٰ ابن مریم کریں گے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ دجال ان کی سانس سے گھٹنا شروع ہو جائے گا عیسیٰ ابن مریم کی۔ اور صحیح مسلم میں ہی موجود ہے کہ دمشق کے مینار پہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور 2 فرشتوں کے سارے جو ہے نا وہ جو ہے اتریں گے دمشق کے مینار پہ۔ اور ساتھ ہی آتا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ پورا چیپٹر آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گا کہ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب تمہارا امیر تمہیں میں سے ہوگا، یعنی کہ یہ اشارہ تنی امام مہدی علیہ السلام کی طرف ذکر ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ قیامت اس وقت تک نازل نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف کے ساتھ پا دے، یعنی کہ یہ اور پھر نام بھی بتایا جس کا نام میرے نام پہ اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ اب یہ ہمیں اشارتاً صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا امیر تمہیں میں سے ہوگا، اور اقامت ہو چکی ہوگی، اور جو ہے نا پہلی نماز جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم بھی محمد بن عبداللہ المہدی کے پیچھے پڑھیں گے ایز جو ہے امتی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے۔ اب جو آئیں گے عیسیٰ ابن مریم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر آئیں گے، اور صحیح مسلم میں موجود ہے تو وہ رسول اللہ کی سنت اور قرآن کے مطابق عمل کروائیں گے، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔
اور باقاعدہ پھر ملتا ہے کہ دجال کو لد نامی جگہ پر عیسیٰ ابن مریم جو ہے نا قتل کر دیں گے. لد جو ہے نا اس ٹائم اسرائیل میں جو ہے لد ایئر بیس ہے اس نام سے. یعنی ابھی بھی وہ ایک جگہ موجود ہے. جی جگہ موجود ہے. یہ جگہ اس وقت بھی موجود ہی تھی اور صحیح مسلم میں حدیث میں موجود ہے کہ لد نامی جگہ پر جو ہے نا وہ دجال کو قتل کیا جائے گا. یہ رسول اللہ میں بتا کے گئے. اور دجال کے حوالے سے کافی اور کہانیاں بھی ملتی ہیں کہ یعنی کہ اس کو جس سمندر میں جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے اس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کہاں پہ ہے. لیکن ہاں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان کا جو پڑاؤ ہے نا وہ پانیوں پہ. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جو شیطان کا یعنی کہ اڈا ہے نا وہ پانیوں پہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں سے کہیں سے نکلے. وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگ برمودا ٹرائنگل وغیرہ پہ کہیں واللہ عالم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ پانی پہ شیطان کا جو ہے نا وہ اڈا ہے پڑا ہوا ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال کا ظہور کدھر سے ہوتا ہے اور کہاں سے وہ نکلتا ہے. لیکن اینڈ پہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں ہی قتل ہوگا لد نامی جگہ پہ. اور وہ باقاعدہ سانس سے ہی گھٹنا شروع ہو جائے گا دجال. اور پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی طرف آئے گا لیکن اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اور ساتھ حدیث ہے کہ مدینہ کے اس ٹائم 7 دروازے ہوں گے اور 7 دروازوں پہ اللہ کے فرشتے تعینات ہوں گے اور وہ پھر اسی سائڈ پہ واپس چلا جائے گا. یروشلم جو ہے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اس کو یروشلم کہا جاتا تھا. تو یہ پہلے یعنی کہ عیسائیوں نے ہم سے چھین لیا مسلمانوں سے. پھر جو ہے نا صلاح الدین ایوبی نے انہیں واپس لے کے دیا. عربیوں نے یعنی کہ ہم جو عربی ہیں انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے دے دیا تھا اور ان کی ہمت نہیں تھی کہ واپس لے سکتے. صلاح الدین ایوبی نے ان کو واپس لے کے دیا. پھر اب جو ہے حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ان قریب جو آنے والے حالات ہیں ان میں آتا ہے کہ جب آپ جو ہے خراسان کی جانب سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا. ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. اب اور دوسری حدیث میں کہ جب خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے تو انہیں کوئی روک نہیں سکے گا. ان کا جو پڑاؤ ہوگا وہ جو ہے نا یروشلم ہوگا یعنی کہ مسجد اقصیٰ. یعنی دوبارہ ایک بار فتح ہوگی. ایک بار ہمارے پاس ہی آئے گا. یہ رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے کہ محمد بن عبداللہ المہدی اس کے امیر ہوں گے اور اسے ہم جو ہے نا اور جو ہے نا اس ٹائم جو اسلام کو عروج ملنا ہے یہ عربیوں کی طرف سے نہیں ملنا, یہ اجمیوں کی طرف سے آنا ہے. یعنی کہ خراسان یہی چین ہے, افغانستان, پاکستان اور جو ہے نا وہ ایران. عربیوں پر بھی ایک دفعہ عروج آ چکا, ترکیوں پر بھی آ چکا. یعنی اب عربیوں پہ تو عروج رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہی آیا ہے. اس کے بعد تو انہوں نے عیاشیاں کی اور کیا 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 صحابہ کرام کے دور کے بعد. یعنی کہ میں بات کروں جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کے, ابھی دیکھ لیں ان کے حالات, انہوں نے کافروں سے یا یہود النصارہ سے دوستی لگا لی. اور یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ان قریب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرب قیامت ایک ٹیڑھی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. یعنی کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہوں گے کہ کعبے تک پہنچ جائیں گے, لیکن وہ اللہ نے اس کی جو ہے نا پروٹیکشن کرنی ہے, وہ اللہ کرے گا. یہ اب ان کے حالات اسی طرح بربادی والے ہیں. اور عروج جو ہے وہ خراسان کی جانب یعنی کہ اجمیوں کی طرف سے آئے گا, عربیوں کی طرف سے نہیں آئے گا.